اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیلا صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات اور عزیز طالبات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے پایاں لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے، جس کے کرم سے آج ہم سبھی یہاں جمع ہوئے، تو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھ کے اپنے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ میری بہنوں، میں نے کلام رحمان سے آپ کے سامنے آئے کریمہ تلاوت کی، جس میں رب دو جہان کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر حج بیت اللہ کا جو حج ہے، یہ کن لوگوں پر ہے؟ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ارکان اسلام دیے، ان میں سے سب سے آخری ارکان حج ہے، اور گو کہ یہ حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں، تو ان مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین جن پہ اپنا کرم فرماتے، جن پہ اپنی رحمت فرماتے ہیں، ان کو اپنی بارگاہ کی حاضری کی سعادت نصیب کرتے ہیں۔ تو یہ مہینے جو حج بیت اللہ کے مہینے، جس میں اب حجاج حج بیت اللہ کے سفر کرنے کے لیے جو نارواں دماں ہیں، اور مختلف جگہ پر ہر اداروں کے اندر اس کے لیے جو حج بیت اللہ کی اس کی فضیلتوں پہ دروس ہو رہے اور اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے حج بیت اللہ کے لیے، تو ہم لوگوں نے بھی چاہا کہ یہ جو حج بیت اللہ کے جو ایام ہیں، ان میں اب اسٹوڈنٹس جو سامنے ہوتے ہیں ہمارے، اور ہماری جو بہنیں، مائیں بہنیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہوتی ہیں، تو ان کو تھوڑی تھوڑی سی معلومات اس چیز کی جو نہ دی جاتی رہے ہر مہینے کے حساب سے، کہ پچھلے مہینوں میں شوال المعظم میں اور رمضان المبارک میں دورہ قرآن چلا، اس مہینوں کے اندر، اب ان 2 مہینوں کے اندر حج بیت اللہ اور قربانی، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ قربانی کے مختلف مسائل اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے، حج کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ روزانہ کے مطابق بھی اب کچھ دن تک یہ حج تک جو ہے نا، ان دونوں مہینوں کے اندر روزانہ کے مطابق بھی تھوڑا تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا سا درس کلاسوں میں دیا جاتا رہے گا۔ اب جو حج ہے، حج رب کائنات نے، گو کہ جو حج تھا، اس کا حکم ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی شروع ہو گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا، تو خانہ کعبہ کو بنایا تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ابراہیم، اب آپ اس پہ چڑھ جائیں، پہاڑ کے اوپر چڑھ کے، اور آواز لگائیں، آواز دیں۔ اور آواز کس چیز کی؟ کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ جب اس کی صدا ابراہیم علیہ السلام نے لگائی، تو جس نے بھی اس کو سنا، جس نے بھی اس صدا کو سنا، اور جتنی مرتبہ اس نے لبیک کہا، اللہ رب العالمین نے اس کی صدا کے مطابق رب کائنات نے اس کو اتنی مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کی۔ الغرض اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آواز ہے رب کائنات نے، دیکھو
ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت یہ صدا لگائی تھی تو اس وقت کون سے ساؤنڈ سسٹم تھے؟ ساؤنڈ سسٹم تو تھا نہیں، لیکن رب کائنات نے اس آواز کو ہر سو پھیلا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا موبائل ہے آپ کے پاس، ایک چھوٹا سا موبائل ہے، اور آج کی جدید سائنسی ریسرچ نے اس موبائل کے اندر سے ہماری آواز دنیا کے ہر کونے کے اندر جا رہی ہے، ہر کونے کے اندر ہماری آواز جا رہی ہے۔ اب رب کائنات کی شان ہے کہ اس وقت جدید سائنسی ریسرچ تو نہیں تھی، لیکن رب کائنات نے وہ آواز ہر ایک کان میں، ہر مومن کے کان کے اندر وہ آواز جو نا وہ داخل فرما دی، اور جس نے لبیک جتنی جتنی مرتبہ کہا اس کو اتنی اتنی مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ اب یہ جو حج بیت اللہ ہے، یہ حج بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں فرض نہیں تھا، فرض نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا، تعمیر کیا، بن تو پہلے گیا تھا بیت اللہ شریف۔ اس کی فضیلت پہ بھی ہم بیت اللہ کی فضیلت پہ بھی درس کریں گے، کیونکہ ہر سال کے مطابق دروس تو ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم اس میں بھی درس کریں گے۔ لیکن یہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کس نے بنایا؟ فرشتوں نے اس کا جو نا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جب رب کائنات نے زمین پر اتارا تو انہوں نے بیت اللہ شریف کی وہ جو اس جگہ پر اس کو بیت اللہ شریف کو بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ کام بیت اللہ کو بنانے کا مختلف لوگوں سے لیا، انہوں نے یہ کام کیا، اور یہ طوفان نوح کے بعد بیت اللہ شریف جو تھا یہ منہدم ہو گیا تھا، اور منہدم ہونے کے بعد اس کی دوبارہ جو تعمیر تھی وہ ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اب گو کہ جو حج تھا ان کے دور کے اندر بھی حج کروایا گیا، حج کروایا گیا۔ اور حج یہ ہے کیا؟ یہ ان اہل اللہ کی، انبیاء علیہ السلام کی یاد میں اللہ کریم نے یہ حج ہمیں دے دیا، حج دے دیا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، اور ان انبیاء علیہ السلام کی یاد میں رب کائنات نے یہ حج ہمیں عطا کیا، اور یہ حج دے دیا رب کائنات نے۔ گو کہ اس دور کے اندر حج فرض نہیں تھا، حج فرض نہیں تھا، یہ فرضیت یہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آئی۔ اور حج بھی پھر دیکھو ارکان اسلام میں نماز ہے، سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، پھر جہاد آیا، 2 ہجری کے اندر جہاد آیا، پہلے نماز آئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو سب سے پہلے نماز کا حکم آیا کہ نماز ادا کریں، نماز ادا کریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو معراج کی رات نماز تحفہ عطا کی گئی، تو نماز تحفہ عطا کی گئی تو نماز سب سے پہلے فرض ہوئی۔ اس کے بعد جہاد فرض ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں بیک وقت یہ ارکان اسلام بیک وقت نہیں ملے، تھوڑے تھوڑے کر کے آہستہ آہستہ آئے، تاکہ جو امت تھی وہ ایک وقت کے اندر جو ایک رکن جو نازل ہو چکا ہوتا اس کی عادی ہو جائے، اس کو جو نا اس کی پابند ہو جائے، اس کو اس کی عادت پڑ جائے، پھر اگلا حکم ان کے سامنے کر دیا جاتا۔ تو پہلے نماز آئی، اور جس دور میں مسلمان نماز پڑھتے تھے وہ دور اس قدر تلخ تھا، وہ اس قدر تلخ دور تھا کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، مشرکین سے چھپ چھپ کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ کیوں؟ وہ اذیتیں دیتے تھے مسلمانوں کو، تکلیفیں دیتے تھے مسلمانوں کو۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو ابو جہل آ کے وہ جو اونٹ کی اوجری تھی، ان کی اوجری جو گندگی سے بھری ہوئی ہوتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لا کے ڈال دیتا، یعنی کہ اذیت دیتے، مسلمانوں کو اذیتیں دیتے، مسلمانوں کو اذیتیں دیتے۔ مشرکین مکہ جب نماز پڑھتے مسلمان تو مسلمانوں کو اذیت دی جاتی۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پہ اتنا کرم فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ حرم کعبہ میں سرعام نماز پڑھیں، اب میں دیکھتا ہوں کس کی جرت ہے کہ جو مسلمانوں کو تنگ کرے، کس کی جرت ہے جو مسلمانوں کو تنگ کرے۔ تو وہ سیدنا عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے حرم کعبہ میں سرعام کھلے عام جو تھا انہوں نے نماز پڑھی۔ پھر
اس کے بعد رب کائنات نے پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 2 ہجری میں پھر جہاد فرض ہوا، جہاد فرض ہوا کہ محبوب آپ ان مشرکین کے لیے ان کے خلاف جہاد کریں۔ کیوں؟ یہ آپ اللہ پاک نے فرما دیا قرآن مجید کے اندر ہی کہ اللہ پاک نے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کی کانوں اور آنکھوں کے اوپر ابصارہم پردہ ہے، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ محبوب یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ کافروں کے سردار جو یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کیا کریں؟ آپ ان کے خلاف جہاد کریں۔ اب جہاد کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر مار کارائی ہوئی، غزوات بھی ہوئے، سرائے بھی ہوئے، بڑے بڑے غزوات بھی ہوئے، جنگ جو نا بدر، پھر پہلے سب سے پہلا مارکا جنگ بدر، پھر احد، پھر اس کے بعد جو نا غزوہ احزاب ہوا، پھر سرائے ہوئے، درمیان میں سرائے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ جہاد فرض کیا تو پھر مسلمان مسلسل جہاد پہ ہی رہے، لیکن اس کے دوران پھر آگے زکوٰۃ آئی، زکوٰۃ آئی کہ پہلے زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، مسلمانوں کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی تو رب کائنات نے زکوٰۃ کا حکم بھی نہیں دیا، زکوٰۃ کا حکم بھی نہیں دیا رب کائنات نے۔ جب مسلمانوں کی تھوڑی سی مالی حالت اچھی ہو گئی، مالی حالت اچھی ہوگی تو رب کائنات نے پھر زکوٰۃ کا حکم دے دیا کہ زکوٰۃ ادا کریں، اب اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں 2.5%، جو اس کی مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ پہلی امتوں کے لیے جو زکوٰۃ تھی وہ 40% تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کی قسم پرسی کی حالت کو دیکھتے ہوئے 2.5% ان کو زکوٰۃ دی کہ اپنے مال میں سے 2.5%، یعنی کہ 1,00,000 روپیہ جس کے پاس موجود ہے وہ 2,500 روپیہ اس میں سے زکوٰۃ نکالے۔ تو اللہ پاک نے کتنی آسانی دی، پہلی امتوں میں سے جس کے پاس 1,00,000 ہوتا تھا اس کو 40,000 زکوٰۃ نکالنی پڑتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس امت پر یہ بھی احسان کیا، اور احسان کر کے اللہ پاک نے آسان کر دیا، معاملہ آسان کر دیا۔ پھر رب کائنات نے اس امت پر اگلا احسان فرمایا کہ جب یہ عادت پڑ گئی مسلمانوں کو، خیرات کرنے کی عادت پڑ گئی، زکوٰۃ نکالنے کی عادت پڑ گئی، صدقات دینے کی عادت پڑ گئی، صدقات دینے کی عادت پڑ گئی، تو رب کائنات نے پھر حج فرض کیا، حج فرض کیا۔ اور حج فرض کیا تو حج جو 9 ہجری میں، مختلف اس کے اقوال ہیں، لیکن جو راجح قول ہے اس کے اندر کہ وہ 9 ہجری کے اندر جو حج فرض ہوا، حج فرض ہوا 9 ہجری کے اندر۔ جب حج فرض ہوا تو وہ کہ 9 ہجری کے اینڈ پہ حج فرض ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حج کے طریقے بتا رہے تھے، حج کے جو نا احکامات سکھا رہے تھے، طریقے بتا رہے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب دیکھو کیلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، جتنے صحابہ کرام تھے دائیں بائیں سے، جتنے لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، سب کو ارکان اسلام سکھاتے تھے، دین کے احکامات سکھاتے تھے، احکامات سکھاتے تھے۔ سارا دن آپ علیہ السلام کے پاس ہجوم لگا رہتا، اور علیہ السلام کے پاس دوسرے ملکوں سے وفود بھی آتے، اور علیہ السلام ان کو سب کو سکھایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے۔ اب یہ سلسلہ اسی طرح رہا۔ جب حج آیا تو اب جب حج فرض ہو گیا تو اس سال میں 9 ہجری میں علیہ السلام حج کرنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قیادت کے اندر جو ایک قافلہ بھیجا، اور وہ قافلہ کتنے لوگوں کا تھا؟ 300 لوگوں کا قافلہ تھا جو سب سے پہلے حج کرنے کے لیے گیا۔ اس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے قافلے کے اندر شامل نہیں تھے۔ تو یہ جو قافلہ جا کے حج کر کے آیا، اس کے بعد جب 10 ہجری ہوئی تو 10 ہجری کے اندر پھر اگلا قافلہ، جب اگلے لوگ جس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے کہ آخری حج تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کا آخری حج تھا، اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی ایک حج فرمایا۔ عمرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے کیے، لیکن حج ایک ہی حج کیا، اور حج کرنے کے لیے گئے، اور اس وقت مسلمانوں کا اتنا عروج ہو چکا تھا، اتنا مسلمانوں کا عروج ہو چکا تھا کہ جب علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ محدثین لکھتے کہ 3 لاکھ صحابہ کرام تھے آپ کے ساتھ جو حج کرنے کے لیے گئے، یعنی کہ اسلام اتنا پھیل چکا تھا، اتنا اسلام کو عروج مل چکا تھا
کہ 3 لاکھ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے۔ آقا علیہ السلام نے پھر حج کیا، اور اس حج کے خطبے کے دوران پھر آقا علیہ السلام نے جو خطبہ بھی دیا، اس خطبے کے اندر پھر آقا علیہ السلام نے سب سے زیادہ وعید کس کے لیے فرمائی؟ عورتوں کے لیے، کہ مردوں، کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ان عورتوں کے بارے میں عدل کرتے رہنا۔ خطبہ جو دیا حج کا، تو عورتوں کے بارے میں ڈرایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں عورتوں کے بارے میں عدل کرتے رہنا۔ لوگوں دیکھو میرے آقا علیہ السلام کی شان، کہ اس خطبے کے اندر بھی عورتوں کا جو، کیونکہ عرب کا معاشرہ تھا، عرب کے معاشرے کے اندر عورتوں کے اوپر ظلم بہت زیادہ تھا، ظلم بہت زیادہ تھا۔ اس ظلم کو دور کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرم فرمایا، یہ کرم فرمایا کہ امت کے لیے آسانی کے معاملات کیے، امت کے لیے آسانی کے۔ اور اس خطبے کے اندر کیا حکم فرمایا کہ لوگوں تم اب کیا کرو کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ کے جو نا حسن سلوک کرتے رہو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ تو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ آقا علیہ السلام نے اس حج کے اندر فرمایا۔ اب حج کیا ہے؟ حج یہ عبادت ہمیں دی، اور کن لوگوں کے لیے یہ عبادت ہے؟ یہ عبادت ان لوگوں کے لیے ہے من استطاع الیہ السبیل، جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ دروازہ کھول دیں اور کچھ لوگوں کو اندر بٹھا دیں، یہ دروازہ کھول دیں، اندر چلے جائیں، پیچھے سے آتے جائیں، اندر چلے جائیں۔ کیوں کے لیے؟ من استطاع الیہ السبیل، جو استطاعت رکھتا ہو حج بیت اللہ کی، استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے حج فرض کر دیا گیا۔ اور حج جو فرض ہو گیا، اب اس کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ اب اس کے کچھ احکامات ہیں، اور حج کے احکامات کن لوگوں کے لیے دے دیے گئے؟ حج عمر میں صرف ایک بار فرض ہے، جس نے ایک بار حج بیت اللہ کی سعادت کو پا لیا، اس کے اوپر سے وہ حج کا جو حکم ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے اوپر زیادہ سختی نہیں ہے کہ وہ چاہے کہ وہ اور حج کرے یا نہ کرے، اور نہ کرے تو یہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں عمرے جتنے بھی کوئی کر سکتا ہے کر لے، لیکن حج ایک بار فرض ہے، ایک بار فرض ہے۔ اور فرض ہے، اور پھر جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کے اندر بھی کچھ شرائط ہے کہ حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ فرمایا کہ حج کرے، اور فاسق و گناہگار شخص جو ہے، اور جو حج کی جو نا فرضیت کا انکار کرے، فاسق و فاجر شخص جو حج کی فرضیت کا انکار کرے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ حج صرف مسلمان کے اوپر فرض ہے، مسلمان پر جو ماننے والا ہے، جو احکامات پر عمل کرنے والا ہے، جو دین کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ آگے حج کی شرائط جو ہے نا، کن لوگوں کے لیے ہے جو نا حج کی شرائط ان لوگوں کے لیے کہ حج اس شخص پر جو واجب ہو جاتا ہے، اس شخص پر جو میقات کے اندر بغیر احرام باندھے چلا جائے۔ حرم کعبہ کا جو میقات ہے، اس کے اندر بغیر، حج کے دنوں کے اندر بغیر احرام باندھے جو اس کے اندر داخل ہو گیا، اس کے اوپر حج واجب ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ کیا کرے؟ اس نے پھر اس کے اندر داخل ہو کے احرام باندھ لیا، میقات کے اندر داخل ہو کے اس نے احرام باندھ لیا، میقات کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے احرام باندھ لیا، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، حج فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، جو نا اس کو وقت اس کا حج فرض ہو گیا اس کے لیے۔ اب حج کن صورتوں کے اندر مکروہ، یعنی کہ اس کی تحریم آ جاتی، حرمت آ جاتی حج کی، کن صورتوں کے اندر کہ جو نا حج مکروہ ہو جاتا ہے، مکروہ ہے تحریمی، بلکہ تحریمی حرمت کے ساتھ، اس وقت کہ جب کوئی شخص حج جو کرنے جائے، اور وہ حج کرنے کے لیے جائے تو اپنے حرام مال سے حج کرنے کے لیے جائے، حرام مال سے حج کرنے کے لیے جائے، تو حرام مال سے کیا ہوا حج کبھی قبول نہیں ہوتا۔
جس نے حرام مال سے حج کیا، رشوت لے کے، کسی کا مال غصب کر کے، رشوت لے کے کسی کا مال غصب کر کے، کسی کا حصہ ہتھیا کے، حصہ کسی کا لے کے، کسی کا مال غصب کر کے کسی نے حج کیا تو اس کا حج قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ جس نے کسی کے اوپر ظلم کر کے مال ہتھیا لیا اور ہتھیا کے اس نے جو نہ حج کیا، تو اللہ رب العالمین اس کا حج